جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ وہ بدل گیا ہے، لیکن اصل علم وہ نہیں جو زبان پر آ جائے۔ اصل علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے، کیونکہ جب علم دل کو چھو لے تب کردار بدلتا ہے۔ زبان کی باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ انسان واقعی علم والا ہے یا نہیں۔ آج کے دور میں ہم نے علم کو ایک مقابلہ بنا دیا ہے۔ کون زیادہ جانتا ہے، کون زیادہ بول سکتا ہے، اور کون دلیلوں میں کس کو ہرا سکتا ہے۔ مگر علم کا مقصد کبھی بھی جیتنا نہیں تھا۔ علم کا مقصد ہمیشہ خود کو بہتر بنانا تھا۔ علم وہ ہے جو انسان کو نرم بنائے، جھکنا سکھائے اور برداشت عطا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم میں زیادہ ہو اور اس کے عمل میں زیادہ نہ ہو تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو آج ہم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علم جتنا بڑھتا ہے انسان اتنا ہی عاجز ہوتا ہے، کیونکہ علم روشنی دیتا ہے اور روشنی میں غرور نہیں۔ علم والے کی پہچان اس کی زبان نہیں، اس کا اخلاق ہے۔ اگر تم نے قرآن پاک پڑھ لیا، حدیثیں یاد کر لی، مگر تمہارے والدین تم سے خوش نہیں، تمہارا رویہ لوگوں کے ساتھ سخت ہے، تم کسی کے دل کو توڑ دو، تو یہ علم نہیں، یہ صرف الفاظ ہیں۔ علم انسان کو جنت کے قریب لے جاتا ہے، مگر اس وقت جب وہ اس پر عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس نے علم تو سکھایا مگر خود اس پر عمل نہ کیا۔ یہ حدیث دل کو ہلا دینے والی ہے، کیونکہ علم اگر انسان کو بہتر نہ بنائے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ علم کا پہلا اثر عاجزی ہے۔ علم جتنا بڑھتا ہے انسان اتنا ہی خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ جاہل شور مچاتا ہے، عالم سمجھتا ہے۔ جاہل جواب دیتا ہے، عالم معاف کر دیتا ہے۔ جاہل دکھاتا ہے اور عالم چھپاتا ہے۔ ہم سب کو اپنے دل سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا میرے علم نے مجھے نرم بنایا؟ کیا میں اب دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کرنے کو کہا ہے؟ اگر نہیں، تو شاید ہمیں ابھی سیکھنا باقی ہے۔ علم کا اصل امتحان بولنے میں نہیں بلکہ برداشت کرنے میں ہے۔ جو شخص اپنے علم سے لوگوں کے دلوں کو سکون دے وہی سچا عالم ہے۔ اور یاد رکھو، جس علم سے تمہارے اخلاق نہیں بدلتے وہ علم نہیں، وہ صرف معلومات ہیں۔ دنیا میں آج ہر دوسرا انسان علم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ڈگریوں کے لیے، کوئی شہرت کے لیے، اور کوئی اس لیے کہ لوگ اسے سمجھدار کہیں۔ مگر افسوس، زیادہ تر لوگ علم کو صرف کمائی یا عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہدایت کا نہیں۔ ہم نے علم کو اپنی زندگی کا زیور تو بنا لیا، مگر اپنی زندگی کا راستہ نہیں بنایا۔ ہم سیکھتے ہیں بولنے کے لیے لیکن عمل کرنے کے لیے نہیں۔ ہمیں کتابیں پڑھتے ہیں مگر دل نہیں بدلتے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں مگر اس کے حکموں پر چلنے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو نہیں، بلکہ فرمایا جو جانتے ہیں، یعنی جن کے علم نے ان کے دلوں میں نور پیدا کیا۔ آج کے زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ علم صرف ڈگری سے آتا ہے، مگر نہیں۔ علم وہ ہے جو تمہیں بہتر انسان بنائے۔ دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بڑے عالم ہوتے ہیں مگر ان کے اندر غرور ہوتا ہے۔ وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف ایک عام انسان جو شاید بہت کم جانتا ہے مگر اس کا دل نرم ہے، زبان میں محبت ہے، چہرے پر سکون ہے، بس وہی اصل علم والا ہے۔ علم انسان کو غرور نہیں، ادب سکھاتا ہے۔ علم تمہیں اوپر نہیں چڑھاتا بلکہ جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے کے علماء سیکھنے کے بعد سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے علم بڑھتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑھتی ہے۔
دنیاوی علم برا نہیں ہے، ڈاکٹر، انجینئر، استاد یا کوئی بھی شعبہ ہو، اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر مقصد صرف دنیا ہو تو علم انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، جو دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت ہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم چاہے دنیا کا ہو یا دین کا، نیت صاف رکھیں۔ جب نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو دنیا خود پیچھے آتی ہے، مگر جب نیت دنیا کے لیے ہو تو انسان کے پاس سب کچھ آ کر بھی سکون نہیں آتا۔ علم کی بات ہو تو صرف کتابوں اور درسگاہوں تک محدود نہیں رہتی۔ علم تو اس لمحے شروع ہوتا ہے جب تم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہو، جب تم اپنے اندر جھانک کر کہتے ہو میں سب نہیں جانتا۔ یہی جملہ انسان کو غرور سے بچاتا ہے اور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ علم وہ ہے جو ظاہر ہو، جو دوسروں کو دکھایا جا سکے، اچھی گفتگو، مشکل الفاظ، لیکن حقیقت میں علم وہ ہے جو تمہارے عمل میں نظر آئے۔ اگر تمہارا علم تمہیں نرم مزاج نہیں بناتا تو وہ بوجھ ہے، روشنی نہیں۔ حضرت علی کا قول ہے، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کو تمہیں خود سنبھالنا پڑتا ہے۔ سوچو، آج لوگ مال کے لیے لڑتے ہیں مگر علم کے لیے کون روتا ہے؟ ہم ڈگری کے نہ ملنے پر پریشان ہو جاتے ہیں، مگر علم نافع وہ علم جو دل کو بدل دے، نہ ملنے پر ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ علم تمہیں بدل دے تو وہ نور ہے، علم تمہیں مغرور بنا دے تو وہ زہر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں مگر اس کے الفاظ ان کے دل میں نہیں اترتے۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کے اندر سکون نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم کو عادت تو بنا لیا ہے مگر محبت نہیں۔ دیکھو، علم کا سب سے بڑا کمال یہ نہیں کہ تم بحث جیت لو، بلکہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو ہرا دو۔ تم صبر سیکھ لو، تم معاف کرنا سیکھ لو، تم برداشت کرنا سیکھ لو۔ یہی علم کی اصل منزل ہے۔ اور جب انسان علم کے ساتھ اخلاص لے آتا ہے تو پھر اس کی باتوں میں تاثیر آ جاتی ہے۔ لوگ اس کے الفاظ سے نہیں، اس کے اخلاق سے بدلتے ہیں۔ تم نے کبھی دیکھا، کچھ لوگ بہت کم بولتے ہیں لیکن ان کی خاموشی میں بھی علم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے علم کی راہ پر چلا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ راستہ مشکل ہے، اس میں عاجزی، قربانی اور صبر چاہیے۔ یہ وہ علم ہے جو تمہیں جھکنا سکھاتا ہے، جو تمہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ ہے۔ دنیاوی علم تمہیں کامیاب بنا سکتا ہے لیکن دینی علم تمہیں قابل سکون بنا دیتا ہے۔ تمہاری زندگی چاہے مشکلوں سے بھری ہو، مگر اگر تم جانتے ہو کہ اللہ ہر علم، ہر تدبیر، ہر قدرت کا مالک ہے تو تم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ علم کے ساتھ یقین ہو جائے تو وہ ایمان بن جاتا ہے، اور جب ایمان دل میں اتر جائے تو انسان کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے۔ پھر وہ علم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ کسی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھو، علم انسان کو وہ نہیں بناتا جو زیادہ جانتا ہے، بلکہ وہ بناتا ہے جو زیادہ سمجھتا ہے، اور جو دل سے سمجھ جائے وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ علم اگر روشنی ہے تو اخلاق اس کی خوشبو ہے۔ تم جتنا بھی پڑھ لو، جتنے بھی قول یاد کر لو، اگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں تو وہ علم محض الفاظ کا بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور یقیناً تم اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہو۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔
اور دراصل ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ دین کا حسن صرف نماز، روزے یا علم میں نہیں بلکہ اخلاق میں ہے۔ آج کے زمانے میں علم تو ہر جگہ ہے لیکن اخلاق کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ کون سا عالم کیا کہتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مومنوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ محبوب اور قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ یہ سوچ کر دیکھو، کیا فائدہ ہے اس علم کا جو تمہیں نرم نہیں بناتا، جو تمہیں عاجز نہیں کرتا، جو ہمیں دوسروں کے لیے آسانی نہیں بناتا۔ اصل علم وہ ہے جو تمہیں غصے میں برداشت، اختلاف میں ادب اور طاقت میں انصاف سکھائے۔ بعض لوگ بہت علم رکھتے ہیں لیکن ان کی زبان دوسروں کو زخمی کر دیتی ہے۔ بعض کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے مگر ان کے اخلاق اتنے حسین ہوتے ہیں کہ دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ یہی فرق علم رکھنے والے اور علم سمجھنے والے میں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، علم حلم کے بغیر نہیں ہوتا اور حلم اخلاق کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جملہ کتنا گہرا ہے، یعنی علم اس وقت تک خوبصورت نہیں بنتا جب تک تمہارا اخلاق نرم، بردبار اور دوسروں کے لیے رحمت نہ ہو۔